وعادا وثمود، اور ہم نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا، واصحاب الرس، اور کنویں والوں کو، اور ان کے درمیان بہت ساری بستیوں کو، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی تھیں، لیکن سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور تحقیق یہ آتے ہیں اس بستی پر جس پر بری بارش کی گئی تھی، بس کیوں نہیں یہ اس کو دیکھتے، بلکہ یہ تو دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ ماقبل آیات میں بھی آپ نے سنا جب مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور اس شریعت کو ٹھکرا دیا، قرآن مجید پہ انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ واقعات انبیاء علیہ السلام کے بیان کیے۔ کیا میرے محبوب پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، انہوں نے اذیتیں پہنچائی تھی، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ماقبل فرعون کا تذکرہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو رسوا کیا اور فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ نے نشان عبرت بنایا، اور آخرت میں جب پہنچیں گے آخرت میں بھی عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں بھی چند قوموں کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ قوم عاد اور قوم سمود اور کنویں والے لوگ، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ قوم بھی بت پرست قوم تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو۔ لیکن یہ قوم بھی وقت کے نبی کے ساتھ ٹکرا گئی، تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، اور بلکہ نبی کو چیلنج کرنے لگے، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے۔ یہ ایسی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ شہروں میں ان جیسا کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ اتنے قد آور لوگ تھے، بڑے طاقت کا گھمنڈ تھا، ان کو نشہ تھا، اور وقت کے نبی سے بھی کہنے لگے ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، کوئی ہے تو لے آئے۔ ان بدبختوں کو اتنا نہیں پتا تھا کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے بڑی طاقتور ذات ہے۔ تو یہ لوگ جب نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کو مسلط کر دیا، اور ہوا میں ایسی ہوا چلی سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، مسلسل اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا چلائی 7 دن 8 راتیں، اور آپس میں ٹکرا کر اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے بکھرے ہوئے تنے بڑے ہوتے ہیں۔ کہاں گئی ان کی طاقت اور گھمنڈ، اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر قوم سمود آئی، یہ عاد اور سمود اصل میں 2 بھائیوں کا نام تھا، ان کی آگے نسل جو چلی ہے تو اسی کی طرف پھر یہ قومیں مبعوث ہو گئی ہیں۔ قوم سمود، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بھی بڑی انجینئر قوم تھی، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے محلات تعمیر کیے، بڑے عالیشان گھر بنائے، اور حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے ٹکرا گئے، اکڑ گئے ان کے سامنے، ان کی بات کو نہ مانا، اور آگے سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو پہاڑ سے گابن اونٹنی نکلے اور آ کر بچہ جنے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی پورا کر دیا، دکھا دیا۔ اب یہ قوم کے لوگ، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ ہوا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، اور اس معجزے، بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان کو قبول نہ کیا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو پر بھی عذاب بھیجا۔ 3 دن کی ان کو مہلت ملی، 1 دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، زرد ہو گئے اور سرخ ہو گئے، پھر 4تھے دن ان پر عذاب آیا، فرشتے کی چیخ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیخ کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا، سب کے سینے پھٹ گئے اور وہیں ختم ہو گئے۔ پھر آگے اصحاب الرس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اصحاب الرس یہ کون لوگ ہیں؟ رس عربی میں کچے کنویں کو کہتے ہیں،
تو یہ کون لوگ ہیں؟ بعض فرماتے قرآن و حدیث میں تو کوئی تصریح نہیں ملتی، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، نہ قرآن میں، بس اصحاب الرس اتنا ہی لفظ آیا ہے۔ یہ کنویں والے کون لوگ تھے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ تھے جو ایک کنویں کے قریب آباد تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ لیکن بعض نے مورخین نے لکھا ہے کہ اصحاب الرس یہ قوم تھی، حضر موت میں آباد تھی، بہت بڑی قوم تھی۔ وہ مختلف اقوال ہیں، انطاکیہ بھی لکھے ہیں بعضوں نے، لیکن کوئی پکی بات نہیں ہے۔ خیر بہرحال اگر یہ قوم تھی کنویں والی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، یہ ایک نبی ہے، ان کو مبعوث فرمایا۔ اب انہوں نے بھی اپنی قوم کو دن رات اللہ کی طرف بلایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جہاں بھی چند لوگ جمع ہوتے، یہ اللہ کا نبی پہنچ جاتا، ان کو دعوت دیتا، دین کی طرف بلاتے۔ لیکن تقریباً یہ کوئی 3-4 لاکھ پر یہ آبادی محیط تھی۔ کوئی ایک آدمی بھی، صرف ایک کالا حبشی جو تھا، غلام تھا، وہ ایمان لایا، باقی کوئی آدمی بھی ایمان نہ لایا۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے یہ تنگ آگے نبی کی دعوت سے کہنے لگے جہاں بھی ہم ہوتے ہیں وہاں یہ پہنچ جاتا ہے، ہمیں ہر معاملے میں، ہر محفل میں اس نے تنگ کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں نبی کی کتنی خوبصورت دعوت کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو اپنا معبود بنا لو، مشکل کشا، سارے کام اسی سے بنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں ہوتی نبی کی، اور نبی خود بھی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہنے لگے کہ اس نے تو ہمیں نعوذ باللہ تنگ کر رکھا ہے، جہاں ہم ہوتے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب بستی والوں نے مشورہ کر کے حضرت حنظلہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور اوپر بہت بھاری چٹان رکھ دی۔ اب یہ کنویں میں ہیں، اور ان کا جو غلام، حبشی غلام تھا، ان پر ایمان لایا، وہ رات کو چھپ کر آتا اور کنویں اس پتھر کے تھوڑا سا سراغ تھا، وہاں سے روٹی نیچے لٹکا دیتا، کھانا لٹکا دیتا، اور یہ کھاتے وہیں گزارا کرتا۔ چند دنوں کے بعد یہ لوگ، انہوں نے سمجھا یہ تو اب ختم ہو گئے ہوں گے، اب دیکھتے ہیں جا کر کنویں کی حالت اور نبی کی حالت، جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی چٹان کو ہٹایا تو آواز دی حضرت حنظلہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے آواز دی نیچے سے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر اس کنویں پر مٹی پھینکی، پتھر پھینکے، اور وہیں پر ان کو تباہ کر دیا، کنویں کو بند کر دیا، اور اللہ کا نبی اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں کیا، اب کنویں کے اوپر، کنواں تو برابر ہو چکا تھا، اوپر کھڑے ہو کر ناچنے لگے، شور مچانے لگے اور خوشیاں منانے لگے کہ آج ہم نے اللہ کے نبی سے چھٹکارا حاصل کر لیا، نعوذ باللہ۔ فرماتے کہ اسی عالم میں آسمان پر بادل آیا اور بادل سے آگ برسی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو وہیں نیست و نبود جلا کر خاکستر کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کو برباد کیا۔ فرمایا وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ، اے میرے محبوب، ان کے بعد، اس یعنی نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت ساری بستیوں کو ہم نے اسی طرح برباد کر دیا، ہلاک کر دیا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں چند ایک بستیوں کا تذکرہ ہے، تقریباً 25 نبیوں کا تذکرہ ہے، کچھ احادیث میں مل جاتا ہے، باقی 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہسٹری کو محفوظ نہیں کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بتا دیا میرے محبوب، چند ایک کا تذکرہ تو ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، لیکن بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نام و نشان ختم کر دیا۔ فرمایا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، ڈرانے والے بھیجے، انبیاء ان کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن جب اتمام حجت ہو گیا وہ نہ مانے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو، کُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِیرًا، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ مشرکین مکہ جو آج آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یہ دیکھتے نہیں کہ قوم لوط کی بستی جو ہے ان کے راستے میں آتی، جب یہ قافلے چلتے تھے مکہ سے شام کی طرف، تو راستے میں یہ کچھ بستیاں آباد تھیں جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، قوم عاد، سمود، اور یہ قوم لوط سدوم کا علاقہ ہے، تو کیا دیکھتے نہیں جن پر بری بارش آئی تھی۔ یہ جو قوم تھی قوم لوط علیہ السلام، چند لوگ ان پر ایمان لائے، باقی قوم ایسی بدترین قوم تھی، انہوں نے وہ گناہ کیے جو کائنات میں کسی نے نہیں کیے تھے، ایسے بڑے بڑے جرم انہوں نے کیے اور نبی کو بہت اذیت پہنچائی۔ اور یہاں تک کہ جب مہمان آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو ان کی طرف آگے اور وہاں کہنے لگے کہ اے لوط، آپ تو جانتے ہیں ہماری نیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، اس سے اپنا گزارا کرو، لیکن یہ قوم نہ مانی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 4 قسم کے عذاب پھر مسلط کیے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا۔ پھر اسی طرح ساری بستی کو اٹھا کر اللہ رب العزت نے زمین پر مارا اور دنسا دیا زمین کے اندر، اوپر سے پتھروں کی بارش اور اوپر سے فرشتے کی چیخ جس سے ان کے کلیجے بھی پھٹ گئے، جہاں تک کہ ساری یہ بستی زمین میں دنسی ہوئی ہے۔ آج بھی وہاں آثار موجود ہیں، اور بحر میت کہتے ہیں، وہاں ایسا وہ ایک دریا نما ہے کہ وہاں اگر کوئی پرندہ بھی کوئی پانی بھی پی لے تو وہیں ہلاکت ہو جاتی ہے، اور جہاں اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے ایک مرتبہ دوبارہ پھر آبادی نہیں ہوتی، وہاں کوئی آبادی آ ہی نہیں سکتی۔ آج بھی یہ قوم جو ہے وہ بستی ہے، زمین میں دنسی ہوئی ہے، اللہ نے زمین میں دنسا کر ان کو رکھ دیا۔ فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، افلم یکونوا یرون، بلکہ معاملہ تو یہ لا یرجون النشور، یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے ہی منکر ہے، یہ مانتے نہیں کہ مر کے مٹی کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، آخرت کے منکر ہے۔ فرمایا کہ وغیرہ یہ ایسی قومیں ایسی بستیاں جن کے نشان اللہ نے اپنی باقی رکھی تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن میں سرسری مطالعہ کرنے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا اور دین پر نہ چلے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا، اور آخرت کا انجام تو ابھی ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، آخرت میں بھی اسی طرح رسوا ہوں گے۔ کون بچا ہے اس کائنات میں جس نے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ واقعات کیوں سناتے ہیں؟ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، تاکہ ہم ان لوگوں سے عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو تعلیمات کو چھوڑ دیا تو یہ انجام ہوا، اور اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ اگر آج ہم بھی دین پر نہیں چلیں گے، اللہ کے نبی کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں بعید نہیں کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر بھی برس جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا دکھاتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ایسے واقعہ سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب کو نہیں بھیجیں گے اس امت پر، لیکن انفرادی عذاب آتے ہیں۔ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، انبیاء کی توہین بھی کرتے ہیں، بس وقت اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کے تقاضوں کو سامنے رکھیں، اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں دین کو سامنے رکھیں، دین کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ اگر نہیں تو پھر انجام سب قوموں کا آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔